یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ بدلو کی نشریات میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیانیہ اور میں ہوں محمد شہباز میاں۔ ناظرین، پورے ملک میں اس وقت پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نامی ایک بل جو حکومت چاہتی ہے اسے قانون بنانا، اس کے خلاف سول سوسائٹی، صحافیوں کی تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں، اور اس قانون کو منظور ہونے سے قبل ہی کالا قانون کہا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار امتیاز عالم صاحب موجود ہیں، اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر جناب شہزادہ ذوالفقار صاحب بھی لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے شہزادہ ذوالفقار صاحب، آپ ایک کامیاب دھرنا اسلام آباد میں کر کے آ رہے ہیں پی ایم ڈی اے کے حوالے سے، ذرا بتائیے گا کیا نتائج نکلے، کیا کامیابیاں ملی ابھی تک؟ بہت شکریہ جی۔ ابھی تک تو دیکھیں، ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا، ہماری جو لوکل یو جے، یعنی آپ کہیں راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ، انہوں نے سٹارٹ کیا۔ ہم نے کہا آپ سٹارٹ کر کے ذرا دیکھیں کہ کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں، لیکن یہ ہوا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ پریزیڈنٹ کے جوائنٹ سیشن سے جب وہ خطاب کریں گے، اس پر وہ ان کا ٹوکن وہ ہوگا، اور 2 دن کا، 1 دن ریلی، وہاں جا کے بیٹھنا، ساری رات وہاں بیٹھنا، پورا دن، اور جو بھی یکجہتی کے لیے آتے رہیں، اور یہ ان کا تھا۔ تو اس کے بعد سارے پاکستان سے دوسرے جو یو جیز ہیں وہ بھی لوگ شامل ہو گئے، فیڈرل ہمارے جو آفس بیرر ہیں وہ بھی شامل ہوتے گئے، انکلوڈنگ می، اور جا کر ہم نے یہ بہت اچھا ایک میسج ملا، اور پی ایف یو جے نے ہی سب سے پہلے سٹارٹ کیا تھا اس پہ، جب یہ 7 مئی میں، غالباً مئی میں اس سال جب یہ آیا، کہیں سے لیک ہوا یہ، جس سے بعد میں گورنمنٹ انکار ہو گئی کہ یہ ہم نے تو بنایا بھی نہیں ہے، یہ تو ہے بھی یہ نہیں، لیکن ہم نے اس پہ ریئیکشن دیا، اس کو ریجیکٹ کیا، اس پر ہم نے گورنمنٹ کو کہا، گورنمنٹ نے کہا کہ ہم یہ، لیکن یہ چلتے چلتے یہ اچھا ہوا کہ ہم پروٹیسٹ کرتے رہے، سول سوسائٹی کے آرگنائزیشنز، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، 1 درجن کے قریب میڈیا ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن جو این جی اوز ہیں، مختلف صحافیوں اور ان کے لیے کام کرتے ہیں، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، آئی ایف جے نے اس کو ریجیکٹ کیا، انٹرنیشنل ایک باڈی ہے ہیومن، میرے خیال میں رائٹس کی واچ، ہیومن رائٹس واچ نے ریجیکٹ کیا، اس کو ریجیکٹ کیا، رپورٹر وداؤٹ بارڈرز نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی اچھی کمپین جو ہے وہ چلی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گورنمنٹ نے اپنے طور پر بڑے ٹیکٹس استعمال کیے، ہمارے تنظیم کو توڑنے کی کوشش کی، اور پی بی اے کو توڑنے کی کوشش کی، سی پی این ای کو توڑنے کی کوشش کی، اور ساتھ میں بلکہ یہ کہ جس دن ہمارا دھرنا تھا اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی اپنے بندے کوئی لا کر 200-250 لے کے آ کے الگ کیمپ لگایا، اور انہوں نے کہا جی یہ تو غلط کر رہے ہیں، لیکن کسی نے کان اس طرف دھرا نہیں، بلکہ ہماری طرف جو ہے لوگ پولیٹیکل پارٹیز نے سپورٹ کیا، اور آتے رہے، اور یکجہتی کا اعلان بھی کرتے رہے ہمارے ساتھ، اور انہوں نے ہمیں ایشور بھی کیا کہ آئندہ جو کچھ آپ کریں گے ہم آپ کے ساتھ سپورٹ نہیں، بلکہ ہم آپ کے اس تمام اس میں ہم شامل ہوں گے۔ نتیجہ لیکن یہ نکلا کہ درمیان میں کچھ لوگوں کو انہوں نے ایکشن کمیٹی ایک بنی ہوئی ہے، جس میں پی ایف یو جے بھی ہے، پی بی اے، ایمینڈ، اور سی پی این ای، اے پی این ایس، ان میں ہم شامل ہیں۔ انہوں نے پرائم منسٹر سے ایک ملاقات، آیا ایک پیغام کہ آپ ملاقات کر لیں، کچھ منسٹرز کی کوئی ایفرٹس تھی کہ کوئی ٹکراؤ کی طرف نہ جائے، کوئی بہت مسئلہ خراب نہ ہو، اس میں میرے خیال میں پھر دوسرے جو اگینسٹ وہ ہیں انہوں نے پرائم منسٹر کو شاید کنونس کر لیا کہ ملاقات نہ کریں، آپ ان سے ڈائریکٹ آپ ملاقات کریں گے تو چیزیں بہت شاید ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں، تو بہتر یہ ہے کہ فواد چودھری اس کو ڈیل کرتا رہے۔ تو فواد چودھری کے ساتھ میرے خیال میں آج ملاقات تھی یا ہو گئی ہوگی، اور اس میں پی ایف یو جے نہیں گئی ہے، کیونکہ پی ایف یو جے کا اپنا ادھر لاہور میں جو ہے 3 دن کا جو ہے وہ ایف ایس سی کا اجلاس ہو رہا ہے، اور ہم بڑے کیئرفلی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی اس میں میں صرف ایک لاسٹ ہے کہ ہم اس میں ایک نیا وہ لانگ مارچ، لانگ پروٹیسٹ کوئی ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے کامیابی کے بعد، اور اس میں وہ تمام اس کو ہم پھیلا دیں گے تمام ملک میں یہ ہو، تاکہ جو ہے گورنمنٹ اس کو جو ہے گورنمنٹ کو تھوڑا ہوش آئے کہ یہ کرنے کیا جا رہی ہے،
اور انشاءاللہ اس کے بعد اس کے بھی ہم کافی ہوپفل ہیں کہ ہم کامیاب. ٹھیک ہے, اس میں مزید بھی آپ سے شہزاد صاحب بات کریں گے. امتیاز صاحب, آپ بتائیے کہ آپ خود بھی شریک ہوئے اس دھرنے میں جو 26 گھنٹے کا تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافتی تنظیموں اور سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کے نمائندہ لوگوں پہ مشتمل تھا یہ دھرنا, اور اس کو ایک کامیاب دھرنا کہا جا رہا ہے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں آخر یہ قانون ہے کیا, اور اس سے ابھی پارلیمنٹ میں پیش ہونے سے پہلے ہی اس کو کالا قانون کہہ دیا گیا اور بہت زیادہ جو ہے اس پہ ریزنٹمنٹ ہے, تو اس میں گورنمنٹ آخر کرنا کیا چاہتی ہے, مقاصد کیا ہے جو پی ایم ڈی اے سے حاصل کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ایف ڈی اے کو بڑی مبارکباد, انہوں نے بہت کامیاب دھرنا دیا ہے, اس کا بڑے سیاسی اثرات مرتب ہوئے ہیں. خاص طور پہ آپ دیکھیں ساری پولیٹیکل پارٹی, جہاں تک کہ ایم کیو ایم جو حکومت کی اتحادی ہے اس نے بھی آ کے اس بل کی مذمت کی ہے اور کہا کہ ہم مخالفت کریں گے. اب یہ اتنا اہم کیوں ہے معاملہ؟ مسلم لیگ بھی کہہ رہی ہے. لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ جی اگر میڈیا آزاد نہیں ہوگا تو پھر جمہوریت کہاں ہے؟ جمہوریت کے بغیر میڈیا نہیں ہے, میڈیا کے بغیر جمہوریت نہیں ہے. میں اس پہ ایک اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ حق کے اظہار, فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ جمہوریت کا بنیادی سٹور ہے. اگر وہ آپ ہٹا دیں گے جو کہ اس قانون کی منشا ہے تو وہ جمہوریت نہیں رہے گی. دوسری بات, یہ جو قانون ہے یہ بہت پرانی اسکیم ہے. یہ شبلی صاحب بھی لے کر آئے تھے اور شبلی فراز, یہ اس سے پہلے یہ مسلم لیگ نواز کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دور آیا تھا جس پہ پھر اس وقت بھی کوشش کی گئی تھی, یہ کبھی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک مسودہ چل رہا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایک جمبو اتھارٹی بنا دیں جس کے پاس سارے لیوریجز ہوں, سارے وہ تنابیں ہوں کھینچنے کے لیے, اور سارے کنٹرول ان کے پاس آ جائے. تو ایک تو یہ اکٹھا کرنے کا ساری اتھارٹیز کو ایک اتھارٹی میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت اتھارٹیرین بڑی آمرانہ اتھارٹی بنے جو تمام میڈیا کے بازوؤں کو بروڑ سکے, زبان بند کر سکے, ٹیلی ویژن کی ہو فلاں ہو. اس میں لیکن ایک اضافہ یہ کیا کہ سوشل میڈیا یا شہری جرنلزم, ایک شہری ہے وہ اپنا سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ بناتا ہے, وہ اپنی رائے دینی شروع کر دیتا ہے, خبریں دینی شروع کر دیتا ہے. عنوان اس کا یہ رکھ رہے ہیں, اس کی جو وجہ بیان کر رہے ہیں کہ جی فیک نیوز ہے. اب فیک نیوز تو ریاست بھی کرتی ہے, فیک نیوز حکمران جماعت بھی کرتی ہے, فیک نیوز ٹرول بھی کرتے ہیں, پٹواری بھی کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, جہادی بھی کرتے ہیں. تو فیک نیوز کا دنیا بھر میں ایک ہی جواب ہے, یہ رک نہیں سکتی. فیک نیوز کے حوالے سے کیا کوئی پاکستان میں قانون موجود نہیں ہے؟ زیادہ حسیت عرفی کا جو قوانین ہے ان کے تحت ان کو عدالتوں میں نہیں گھسیٹا جا سکتا. لیکن اب فیک نیوز ملینز آف ویڈیوز ہر روز جا رہی ہیں, بلینز آف ٹریفک ہے لوگوں کی. امتیاز صاحب, ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آلریڈی آپ کے ملک کے اندر قوانین موجود ہیں, پیکا لاز ہیں, پیکا لاز جو ہیں وہ جو سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے سائبر کرائم جو ایکٹ ہے انہوں نے پہلے استعمال کیا. جی, استعمال کن کے خلاف کیا؟ جو حکومت کے بارے میں کرٹیکل تھے. انہوں نے سوشل میڈیا پہ جو سوشل قسم کی جو ویڈیو چڑھاتے ہیں یا پیغامات یا کلچرل یا کچھ اور, انہیں نہیں پکڑا, بنیادی طور پہ ان کے پیچھے گئے جو کوئی کرٹیکل تھے. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ فیس بک, ٹویٹر یا یہ یوٹیوب یا اور جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں وہ دنیا بھر میں کہیں امریکی حکومت بھی کنٹرول نہیں کر پا رہی. اس سے دنیا کی کوئی حکومت سوائے چین کے کوئی کنٹرول نہیں کر پایا. چینی سسٹم بڑا مختلف ہے. شمالی کوریا اور چین, البتہ ان کے پاس فیس بک والے ہی روکتے ہیں کہ اگر آپ نے کمپلینٹ کی ہے یا یوٹیوب والے کمپلینٹ کی ہے تو وہ پھر اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں, وہ روک بھی دیتے ہیں, ان اکاؤنٹس کو کینسل بھی کر دیتے ہیں. آپ کے پاس کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے کہ آپ فیس بک کو اور یوٹیوب کو اور انٹرنیشنل یہ پلیٹ فارمز ہیں ان کا بازو بروڑ سکیں. آپ نے پہلے کہا تھا کہ دفاتر بنائیں, وہ اپنے چیف ایگزیکٹو بٹھائے تاکہ جا کے ہم انہیں پکڑ لیں, ان کی بازو بروڑیں. تو انہوں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ, ہمیں یہاں کوئی دفتر نہیں کھولنا. اس کے بعد یہ بڑے پچھتائے کہ یہ تو بڑا ہم نے کوئی بڑا نمونہ بنایا تھا, کوئی طریقہ بنایا تھا. اس میں 3-4 باتیں موٹی. نمبر 1, اس میں ساری اتھارٹیز اکٹھی کر دی گئی ہیں تاکہ میڈیا, اب دیکھیں نا, اگر ایک جنگ اخبار ہے تو اس کا سوشل پلیٹ فارم بھی ہے, یوٹیوب, وہ باقی میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی جاتے ہیں, ان کا ٹیلی ویژن بھی ہے, ان کا ریڈیو بھی ہے, ان کی ویب سائٹ بھی ہے, اسی طرح باقی کی. تو وہ سب کو بیک وقت ان کی بازو بروڑ سکتے ہیں. اچھا امتیاز صاحب, اگر مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے اسی میں ایک دوسری بات میں کرتا ہوں
کہ یہ اتھارٹی پہلے بھی جو سال تھی، پیمرا پہ ہمارا یہ اعتراض تھا، اور اتھارٹیز بنائی تھی اعتراض تھا، یہاں تک کہ کمپلینٹ کمیشن تھا اس میں بھی ہمارا اعتراض تھا، وہ یہ کہ یہ اس کا ایگزیکٹو سے، انتظامیہ سے کوئی تعلق نہ ہو. اس میں چھ تو 5 تو سیکٹری بٹھا دیے انہوں نے، 6واں ان کا نامنیٹ افسر ہوگا. پھر یہ بھی لکھ دیا ہے کہ حکومت کی پالیسیز پہ یا ڈائریکٹیوز پہ، ہدایات پہ عمل کریں گے. تو یہ تو مکمل طور پہ اگر جو بھی ریگولیٹری اتھارٹی ہو اس ملک میں ہونی چاہیے، لیکن اس کا انتظامیہ سے ایگزیکٹو کے کنٹرول میں نہ ہوں، وہ آزاد ہوں، وہ شہریوں کے مفاد کی نمائندگی کرتے ہوں، نہ کہ انتظامیہ کے. ٹھیک ہے. شہزاد ذوالفقار صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ حکومت کی طرف سے کچھ پیغام بھی آئے، وزیر اعظم سے ملاقات کے حوالے سے بھی، پی بی اے کو، سی پی این ای کو. اس تحریک کے اندر آپ نے کہا کہ لانگ مارچ کی طرف بھی جائیں گے اور ایک لمبی تحریک بھی یہ ہو سکتی ہے. تو اس کے اندر جو حکومت ٹیکٹس استعمال کرتی ہے، ہمیشہ سے تمام حکومتیں کرتی چلی آ رہی ہیں، کہ آپس میں جو ہے وہ جو ہے لوگوں کے درمیان فاصلے پیدا کیے جائیں، چاہے وہ پی ایف یو جیز ہیں یا جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں یا سول سوسائٹی کے اندر. تو لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی مراد بھی دی جاتی ہیں. صحافیوں کے اندر بھی ایسے کچھ لوگ موجود ہیں جو آپ نے بھی کہا کہ 200-250 لوگ وہ لا کے بٹھا دیے. ان میں کچھ جینوئن جرنلسٹ بھی ہیں جو کام بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کس کے لیے کام کرتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے. تو ان چیزوں سے آپ کس طرح بچیں گے؟ اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک اور جو چھوٹا سا سوال ہے کہ ملک کے اندر اور بھی صحافتی تنظیمیں ہیں، کیا آپ ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیں گے؟ یہ اس وقت جو ہے پی ایف یو جیز اور یو جیز کا اتحاد ہو جائے، ان کا اشتراک ہو جائے، یا کوئی جوائنٹ ایکشن کمیٹی بن جائے ایک وسیع تر تناظر میں، اور صحافیوں کے آزادی اظہار کے لیے، اس ملک کے شہریوں کے لیے کوئی قربانیاں لیڈرشپ دینے کے لیے تیار ہے صحافیوں کی اس حوالے سے؟ بالکل جی. اگر میں آپ کے پہلے حصے سوال کے پہلے حصے کا جواب دے دوں، اگر آپ ہمیں اس سے کوئی خوف خطر نہیں ہے. یہ حکمرانوں کے ٹیکٹس ہیں. کیا مارشاء اللہ کے دور میں دوسری تنظیم نہیں بنائی گئی؟ ضیاء الحق کے دور میں، اور یہ چلتا رہا. اس کے بعد مضبوط سارے امارات ان کے لیے تھے. ہمارے گروپ کے جو دوست، امتیاز صاحب کو یاد ہوگا، وہ بیچارے جو ہے فٹ پاتھ پہ بیٹھا کرتے تھے، پریس کلب میں بیٹھا کرتے تھے، ٹرین پہ سفر کرتے، بسوں پہ سفر کرتے تھے. وہ جو ہوائی جہاز میں جا کر اب جو ہے اپنا اجتماع کرتے تھے اور وہ کرتے تھے، اور ان کے ساتھ یہ ساری امارات تھی. این پی ٹی کے پیپر میں بڑے بڑے ان کو جو ہے نا عہدے بھی دیے گئے. تو یہ کوئی ہمارے لیے نیا نہیں ہے. میرے خیال میں اس وقت جو ایک ہمارا ایکٹیوسٹ ہے اور ہمارا صحافی ہے، وہ بیچارہ بھی تنگ آیا ہوا ہے. دوسری بات، ابھی مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے 2 تنظیمیں بنا بھی دی ہیں راتوں رات، کسی پروفیشنل کے نام سے، پتہ نہیں کس نام سے. اور آلریڈی جو 2 تنظیمیں، میں اچھا نہیں لگتا اخلاقاً کہ ان کا نام لوں، 2 تنظیمیں آلریڈی پہلے سے جو ہیں وہ ہم سے الگ ہوئی ہیں. ان میں سے تو ایک تنظیم نے، آپ دیکھیں کہ آزادی صحافت کی ہم بات کرتے ہیں، جن صحافیوں کو مار پڑے ہیں ان کی بات کرتے ہیں، انہوں نے جو ہے جا کر وہ ایک مظاہرہ کیا ہمارے خلاف، یہ تاثر دینے کے لیے کہ ان صحافیوں کو مار پڑی ہے. بالکل ٹھیک مار پڑی ہے، ان کو اور مار پڑنا چاہیے. اچھا، دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، کسی صورت میں بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کسی ایسے بندے سے احتیاط کر دوں. آج میں ایک واضح مثال دینا چاہتا ہوں. پی ڈی ایم ہے، پی ڈی ایم میں تمام پولیٹیکل پارٹیز میرے خیال میں ایک اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی آئیڈیالوجی ہے، ان کا پروگرام ہے، لیکن تمام اس میں دوسری پارٹیاں نہیں کرنا چاہتی. وہ لبرل ہے، وہ ہیں آپ کے پیپلز پارٹی والے. نون کی اپنی پالیسی ہے، لیکن کس نقطے پر وہ اکٹھے ہیں؟ جمہوریت کے بقا کے لیے، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کے لیے، سپریمیسی آف پارلیمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے. اور ایون سب نے آ کے ایک ہی بات کی کہ ہم ڈیموکریسی اور آزادی صحافت کے لیے. میں اب، اور ان میں مجھے بتائیں کہ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ نہیں جی ڈکٹیٹرشپ کو جو ہے مضبوط کرنا چاہیے، ڈیموکریسی کو، ان کے ساتھ ان کا اتحاد ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہی ان کے ساتھ شامل ہے. میں ان تمام جو گروپس ہیں یا وہ انڈیویجولز ہیں، میں بالکل ان کو ویلکم بھی کروں گا. میں ان کے پاس بھی جاؤں گا، ان سے نیگوسیشن بھی ہم کر سکتے ہیں، ان کو منا سکتے ہیں 2 پوائنٹس پر جو ہماری ذمہ داری ہے بیسک. ایک یہ کہ آزادی صحافت کے اس پر کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، نہ ان کی بات مان سکتا، نہ وہ میری بات مان سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا کے جو ورکر ہے، اخباری کارکن ہے،
ان کے رائٹس کے تحفظ پر. یہ دو چیزیں ہیں. باقی چھوٹی موٹی چیزیں اگر کوئی میری بات نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس دونوں پر اگر ان دو پوائنٹس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ملک کی جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ اکٹھی ہونی چاہیے اور اس کے لیے آپ ویلکم کریں گے اور آپ ایفرٹ بھی کریں گے. ایفرٹ کروں گا. دیکھیں نہ صرف دیکھیں اور ان کو پیغام بھجوائیں گے کہ سب دوست اکٹھے ہو جائیں اس وسیع تر کاز کے لیے. ادھر صرف جرنلسٹ کی بات نہیں ہے. ادھر بات ہے کہ جو صحافی اس میں جو میڈیا میں کام کرنے والے لوگ ہیں جس طرح ایپنک ہیں, ٹھیک ہے, کچھ تھوڑی سی ہماری دوریاں ہو گئی ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ایپنکس اور اخباری کارکن جو ہے ان کو یا ٹیلی ویژن میں کام کرنے والے کارکن ہیں نان جرنلسٹ, ان کو بھی ساتھ ملایا جائے. صحیح, میڈیا ورکرز مضبوط ہوں گے. جی, میڈیا ورکرز کے طور پر. اچھا, اور بالکل کریں گے. شہزاد صاحب آپ سے آخری سوال, پھر امتیاز صاحب سے آخری سوال پوچھیں گے کہ یہ ایک تاثر بھی دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ یہ جو تحریک ہے میڈیا ہاؤسز کے مالکان کے لیے چلائی جا رہی ہے, ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے چلائی جا رہی ہے, اس میں میڈیا ورکر جو انتہائی اس وقت خستہ حالی میں ہے, اس کی جاب سیکیورٹی نہیں ہے, اس کو ڈیوز نہیں ملتے اور اس کو کوئی لیٹر تک نہیں ملتا, اس کے لیے یہ تحریک نہیں ہے. اور کیا یہ تاثر درست ہے یا کسی حد تک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو میڈیا ہاؤسز کے مالکان ہیں وہ حکومت سے کوئی ڈیل کر لیں گے جیسے ماضی میں وہ کرتے رہے ہیں, ان کو ورکرز کے مفادات سے کوئی تعلق نہیں ہے اور بہت سارے میڈیا مالکان کا آزادی صحافت سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے, صرف انہیں اپنے معاشی مفادات چاہیے؟ شہباز میاں صاحب دیکھیں, پہلا جو پارٹ ہے کہ ہم مالکان کے لیے تنظیم, دیکھیں اگر ایسی بات ہوتی تو اس میں ہم کہہ دیتے کہ یہ ہو سکتا ہے کبھی کہ پورے اس کو ہم بل یا ڈرافٹ کو سامنے رکھ کر ہم کہیں کہ یہ مالکان کا گلا کاٹنے کے لیے یہ ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ جو دو ہیں ان سے ہمارا تعلق ہے اور تین سے ہمارا, یہ ہو نہیں سکتا. ہم سوشل میڈیا پر کیوں کمپرومائز کریں؟ یا میں کہوں کہ جی سوشل میڈیا سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم اس کو رہنے دیں, ہم تو پرنٹ میڈیا کی بات کر رہے ہیں. اس وقت ہم انڈر کرٹیسزم ہیں. اس میں کچھ ہمارے دوستوں کے بھی وہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو بھی چھوڑ دیں. آپ کا کیا بھائی, سوشل میڈیا غیر ذمہ دار ہے. بھائی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ ہمارے ملک میں ہے کہ ایک سوزوکی جو بولان ہے یا ایک چھوٹی سی ایف ایکس گاڑی ہے یا ایک آلٹو گاڑی ہے, اس میں اگر بم لے کے کوئی چلا گیا, آپ اس روڈ پر تمام اس سوزوکی گاڑیوں کو بند کر دیں. یہ تو بالکل وہ والی بات ہے. قطعاً ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی اتنا سٹینڈ لینا پڑے گا, کیونکہ بنیادی چیز میں اس کو بار بار میں واضح کرتا رہا ہوں, اس وقت ہم صرف پریس فریڈم کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں, ہم فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے بھی لڑ رہے ہیں, فریڈم آف اسپیچ کی بھی لڑ رہے ہیں. وہ ایک عام آدمی میں گاؤں میں بیٹھا ہوا جو بیچارہ جو گورنمنٹ کے خلاف ایک پوسٹ کرتا ہے, وہ ہم چاہتے ہیں اس کی بھی اس کا آئینی حق ہے, اس کا حق ہے. اور کیونکہ آپ نے آئین میں خود حق دیا ہو, یہ ہے بات. نام ان کے کبھی ان کا ہم نے کبھی وہ کیا اس کے کہ ہم مالکوں کے لیے وہ کریں گے. مالکوں سے ہماری لڑائی ہے اور ہم اس سے لڑیں گے, وقت بتائے گا. یہ تو گورنمنٹ کا ایک پروپیگنڈا ہے. گورنمنٹ جو ہے آپ کو, مجھے دوسروں کو کہتے ہیں دیکھو پی ایف یو جے کو, یہ تو آپ کے جو ہے کل رات ایک ٹی وی چینل پر جو ہے سینیٹر عباس جو ہے اون عباس بیٹھے ہوئے تھے, وہ بار بار مجھے انسسٹ کر رہے تھے اس بات پر, یہ کیمرے کے پیچھے جو کارکن ہے یہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا, آپ ان کے حقوق کی بات نہیں, آپ تو مالکوں کی بات کرتے ہیں. بھائی مالکوں کی بات نہیں کرتے, ہم ایز اے ہول. آج مالک, میں ایک چیز میں واضح کر دوں کہ آج اگر ایک ٹی وی چینل بند ہوتا ہے اور اس میں اگر 2000 بھی نہیں چھوڑ دیں 50 بندے بھی ہیں بند ہوتے ہیں, قصور کس کا ہے مجھے بتائیں, کون ایفیکٹ ہوگا؟ ابھی بند ہوا ہے. ابھی کل جو بہت بڑے جو ٹائیکون ہیں اس کے ریئل اسٹیٹ کے ملک ریاض صاحب, ان کا ٹی وی چینل جو انڈس نیوز کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ کل اسلام آباد سے بند کر دیا گیا اور 150 کے قریب میڈیا ورکر جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے. آپ مجھے بتائیں 150 ورکر کو ہم یہ کہیں کہ یہ ہم تالیاں بجاتے رہیں کہ بہت اچھا ہوا اس مالک کا وہ بند ہو گیا, اس کو بھائی اس میں 150 لوگ 150 مالکان کو جو بند کرتے ہیں امتیاز پکڑے گا کون یا قصور کس کا, ریاستی ریٹ کیوں نہیں ہے؟ یہ دیکھیں نا, یہ پرانا تدبیر ہے. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پی ایف یو جے, اے پی این ایس, سی پی این ای, پی بی اے, یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. سب سے تکڑا کردار اس میں ورکنگ جرنلسٹ کا ہے, پی ایف یو جے کا ہے. صحیح, انہوں نے ان سب کو باندھ دیا اکٹھے. اور لیڈ نہیں کرنا چاہیے, پی بی اے کو لیڈ نہیں کرنا چاہیے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک پہ حملہ ہوتا تھا, باقی اس حملے کی حمایت کرتے تھے, یا پی ایف یو جے کوئی اسٹرائک کرتی تھی یا کوئی مطالبات کرتی تھی تو سارے مالکان اکٹھے ہو جاتے تھے اس کے خلاف, یا مختلف میڈیا گروپس آپس میں لڑتے رہتے تھے. اس میں یہ ہوا یونٹی ہوئی ہے. دوسرا مجھے ڈر ہے, وہ آپ ٹھیک کہتے ہیں, بات چیت چل رہی ہے کہ بار بار ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں. وہ تو کہتا ہے جو انفارمیشن منسٹر آن رینٹ جسے میں کہتا ہوں,
کرائے کا جو لیا گیا ہے فواد چودھری, وہ کہتا ہے تم ملی نہیں ہے, پڑھے ہی نہیں ہے. بھائی پھر تم کیا بحث کرا رہے ہو؟ جس دن میں نے ان 3 قوانین پہ تبصرہ لکھا تو انہوں نے لکھا آپ نے پڑھا ہی نہیں. میں نے کہا یہ میں نے بل بھیج دی. ایسا مجھے اجازت دے دیں, سن لیں, اجازت دے دیں, میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو ایک بات مکمل جی کر پلیز. اب وہ جو بل, اچھا اس کے بعد جس دن اس نے مجھے یہ پیغام دیا, اس دن اس نے پھر بلٹ پوائنٹ بھیج دیے مجھے. میں نے وہ پھر پڑھے. میں نے کہا یہ تو وہی جو صدر صاحب کا آرڈیننس تھا اور تمہارا کانسیپٹ پیپر تھا, یہ تمہارے انٹرنل پبلسٹی ونگ کا, اور اس کے بعد پرفارما, یہ تو اسی کے مطابق ہے, یہ تو وہی ہے, تو تم کیوں انکار کرتے ہو؟ بل کا ہے. اب دیکھیں اس میں کیا ہو رہا ہے. ایک بات بتا دوں, یہ جو ورکرز والی بات, یہ جہاں لکھا ہوا ہے کہ کمپلینٹ کمیشن یہ کرے گا, یہ کرے گا, یہ کرے گا, کوما, اور ورکرز کی نان پیمنٹ جو ہے سیلریز کا معاملہ بھی کرے گا. پھر ٹرائبیونل ہے, ٹرائبیونل میں لکھا ہوا ہے ٹرائبیونل یہ کرے گا, یہ کرے گا, یہ کرے گا, کوما, اور 3 لفظ لکھے ہیں 4. اتنے یہ سیریس تھے تو انہوں نے وہ کیوں 1973 کا جو ایکٹ, نیوز پیپر امپلائیز ایکٹ, وہ کیوں ختم کر دیا؟ بھائی اس سے ہم تو یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اسے اور اسٹرانگر کرو. سر آئی ٹی این ای کا جج پچھلے 9 مہینے سے مقرر نہیں کیا جو واجبات دلواتا ہے اخباری کارکنوں کو. اتنے یہ سیریس ہے. میں بتا دوں اس کے بعد, بھائی اس میں آپ ٹیلی ویژن ورکر کو بھی شامل کر دیتے, اس میں آپ سوشل میڈیا ورکرز کو بھی شامل کر دیتے. ہماری ڈیمانڈ ہے افیکٹو بنائے, جبکہ مالکان کی تنظیمیں کہتی ہیں اسے ختم کرو. اچھا سر, میں یہی بات, سر میری بات آپ سن لیں سر, آپ کی بات کوئی بڑا کرے گی. یہ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے ہے. یہ کہا گیا ہے کہ جب ان کو کہا گیا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی قانون سازی کریں ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے, تو انہوں نے کیا کیا, یہ سارا ایک اتھارٹی بنانے کا پلان دیا. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ آگے الیکشن آنے والے ہیں اور وہ ایک سیاستدان ہے, ایم این اے کا, انہوں نے الیکشن بھی لڑنا ہوتا ہے, تو انہیں 300-400 نوکریاں اپنے حلقے میں دلوانی ہیں. اور انہوں نے پیمرا وغیرہ سے بات کی جو آلریڈی ادارے ایفیلیٹڈ ہیں, انفارمیشن منسٹریز ہے, تو انہوں نے کہا بھی ہمارے پاس تو گنجائش نہیں ہے, ہم نئے بندے کہاں سے رکھیں. تو وہ فواد چودھری صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ایک نیا ادارہ بناتے ہیں جس کے اندر اتھارٹی ہوگی اور تمام نئے ملازمین شامل ہوں گے, اور وہ پھر اس طرح اپنے حلقے کے لوگوں کو نوکریاں دے سکیں گے. یہ بہرحال یہ بھی ایک بات کی جائے. آج سینٹ کی کمیٹی میں عجیب بات اٹھائی, وہ ہماری دوست ہیں مسلم لیگ کی, کہ یہ ان کا کیا بنے گا جو 7 اتھارٹیز ملازمین کہاں جائیں گے. انہیں معلوم نہیں کہ یہ جو جمبو اتھارٹی بن رہی ہے, پیمرا کے لوگ اس کے ایک ونگ بنے گا جو الیکٹرانک میڈیا کا ہے, جو پرنٹ میڈیا کا, وہ مخالفت کر رہے ہیں, سارے وہاں آ جائیں گے, وہ سارے کہیں کوئی بے روزگار نہیں ہونے, وہ بھی مخالفت کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر گورنمنٹ اتنی انٹرسٹڈ ہے فیک نیوز کے حوالے سے, یا کسی کی توہین ہوتی ہے, یا کسی کا اسکینڈلائز کیا جاتا ہے, تو بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ شہری کو تحفظ ملے میڈیا کی ذاتی کے خلاف. وہ ہے ڈیفیمیشن کا لا, ازالہ ہے حیثیت عرفی. وہ میں نے وہ لال ٹوپی والے کے خلاف 10 سال پہلے کیس کیا تھا, آج تو وہ پڑا ہے. اسپیڈی ٹرائل کر دیں, اسپیڈی کورٹ بنا دیں, اسے افیکٹو بنا دیں, جسے دنیا بھر میں ہوتا ہے, آپ اسے کر دیں. وہ نہیں کرنا چاہتے. یہ دیکھیں, یہ بڑے ڈیزائن کا حصہ ہے. آپ کی پارلیمنٹ فارغ ہے, آپ کا میڈیا فارغ کر دیا گیا پہلے ہی, پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سب فارغ ہے. صحیح. کون ہے جرت کرتا ہے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا والا ایسی خبر جو اتھارٹیز نہیں چاہتی جو آ جائے, یا تبصرہ آ جائے, یا کالمسٹ ہو, یہ جو موجود تھے نکلوا دیے گئے بہت سارے لوگ. اب اس سے بڑا ڈیزائن ہے وہ, اصل میں وہ سوشل میڈیا کو دنیا کا اب مستقبل جو ہے وہ شہری صحافت ہے. صحیح. ہر شہری کے پاس یہ آ گیا ہے. وہ اپنے گاؤں میں مسئلہ دیکھتا ہے فوراً لکھتا ہے, ایس ایچ او زیادتی کرتا ہے وہ فوراً ڈال دیتا ہے. آپ دیکھتے نہیں کتنی بچیوں کے کیسز اس وجہ سے لائے گئے سامنے, ریپ کے اور دوسرے جو اتھارٹیز کے خلاف. اسے کرنا چاہتے ہیں. اور میری اطلاع ہے کہ مالکان گئے ہیں, انہوں نے کہا ہے, اسٹیبلشمنٹ سے کہا ہے کہ جی یہ آپ سوشل میڈیا کریں. یہی میں کہہ رہا تھا کہ مالکان ہمیشہ حکومت کے ساتھ مکمکا کر لیتے ہیں. ہمارے تو پہلے ہی ہیں شہزادہ صاحب, مالکان ہمیشہ مکمکا کر لیتے ہیں. آپ کا جواب لیتے ہیں. میرا جواب رہتا ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا ڈیزائن ہے, بڑا ڈیزائن ہے کہ پاکستان میں ایک ہائیبرڈ سسٹم لایا جائے. اگلا الیکشن بھی ویسے اس سے برا ہوگا جو 2018 میں ہوا. اپنی ہی پسند کے سلیکٹڈ پولیٹیشنز کو پرائم منسٹر کے طور پہ سامنے لایا جائے, کیبنٹ کے طور پہ سامنے لایا جائے. میڈیا کو فارغ کر دو, میڈیا کے اوپر یہ اتھارٹی بٹھا دو, انٹیریئر منسٹری بھی ادھر,
डिफेंस मिनिस्ट्री भी उधर, फॉरेन मिनिस्ट्री भी उधर। शहजाद साहब आपका लास्ट कमेंट। जी मेरा कमेंट देखिए, उस बड़े प्लान का है। असल देखिए, हम आपने जो सेकंड पार्ट उसका ये था कि मालकान मिल जाएंगे जो माजी में करते रहे, हमें इससे परवाह नहीं। लेकिन एक कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वाज़े तौर पर मैंने कहा कि अगर कोई जाके गवर्नमेंट के साथ मिल जाए, मिल ले, लेकिन ये याद रखे इसके बाद वर्कर तो खैर कभी भी इतबार नहीं करते हैं मालकान पर, इसके बाद लोग जो हैं वो इतबार नहीं करेंगे जो उनका किरदार, उनका जो किरदार सबके सामने आ जाएगा कि अगर वो जाके आज वो कह रहे हैं बिल्कुल वो, और फिर जाके इश्तिहारात के लिए या किसी और पैटी इंटरेस्ट के लिए या किसी उस पर जो है वो कंप्रोमाइज़ कर जाएं। हाँ ज़रूर इस तरह सर, मैं कंप्लीट करूँ। ज़रूर ये है, कुछ लोग कल हम की मीटिंग में बैठे हुए थे, एक दो जो हैं चैनल उनकी एब्सेंस थी, और हम रास्ते में आ रहे थे तो किसी बंदे ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आपको पता है कि असल तो ये लड़ाई जो है 2 ग्रुपों में है और वो ग्रुप उधर मिल रहा है। मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। हाँ, आप मुझे बताएं कि जी मेरा सेक्रेटरी, मेरा कोई ऑफिस बेरर वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, कोई मरात ले रहा है या हमें बेच रहा है, वो हमें फ़िक्र उसकी है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जाएँ, हमारा रहेगा। क्योंकि ये हमारा आम शहरी की भी लड़ाई यही है, डेमोक्रेटिक फोर्सेस की भी लड़ाई यही है, आम शहरी के लिए हम लड़ रहे हैं, अपने लिए भी लड़ रहे हैं, सही लड़ रहे हैं। ये जो फवाद चौधरी साहब ने जुलूस निकलवाया, मैं उसके अंदर गया, वहाँ मैं आधा घंटा खड़ा रहा, मुझे उसमें कोई सहाफ़ी नज़र नहीं आया। उस शहर के तिरंगे इकट्ठे कर लिए, शर्म आनी चाहिए। अब इनके पास ये है, अब ये सारे 2 नंबर लोग इकट्ठे कर रहे हैं, उनके अपने ज़ाती दोस्त मुझ समेत उन्हें इस बारे में बुरा भला कह रहे हैं कि आप ये मत करें। दूसरी बात, सारे जाती दोस्त बुरा भला कह रहे हैं सब 2-3 आपका कोई मुफाद नहीं है, 2-3 आपका कोई मुफाद नहीं है, इसलिए आप लोग कह रहे हैं जो हर तरफ खेल रहे हैं। तो मेरा एक बहुत प्यारा बरखुरदार भी है, नाम नहीं लूंगा, मैं 2 चीजें देता हूँ, इतनी वर्कर्स की दोस्ती है। एडवर्टीजमेंट्स को जोड़ दें आप वर्कर्स की सैलरी के साथ, ये पुराना मुतालबा है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो लॉ है 1973 वाला, इसे आप स्ट्रेंथन कर दें और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शामिल कर दें, सारे शामिल कर दें, उसमें वेज बोर्ड में शामिल कर दें। तीसरी बात मैं एक और कहता हूँ, वो ये कि फवाद चौधरी को फारिग कर दें। फवाद चौधरी साहब को फारिग कर दें, एक मरतबा फिर फारिग कर दें। इतना बड़ा महाज बन गया भाई इमरान खान के खिलाफ। देखिए ये बहुत शरारती आदमी है, मेरा दोस्त है। अच्छा, पहले ये ईवीएम, ये जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, हाँ, वो पंगा भी इसने कराया, हुकूमत इमरान खान गले में पड़ गए, अब ये ले आया। मैं कहता हूँ इस पे इतना बड़ा महाज बन गया है कि बहुत ज़बरदस्त बात है। जमहूरियत की बड़ी लड़ाई ये पीएमडीए जो है, पाकिस्तान पीएमडीए के खिलाफ स्टार्ट होगा वहाँ से। चलें, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ आलम साहब आपका, शहजाद जुल्फ़िकार साहब आपका, और इम्तियाज़ साहब ने आखिर पे जो वाइंड अप किया उसमें उन्होंने बताया कि ये पीएमडीए जो है, इसमें हुकूमत के ख़ास तौर पर फवाद चौधरी साहब के क्या मकासद हो सकते हैं, और बहुत बड़ा महाज हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो खड़ा कर दिया है सहाफ़ती तंजीमों का, सिविल सोसाइटी का, लॉयर्स का, और इसके साथ साथ हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी जो हैं इस बिल के ख़िलाफ़ नज़र आती है। यह था हमारा आज का प्रोग्राम बयानिया।